مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب دیکھا اور نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ فرعون نے اپنے حامیوں کو حکم دیا کہ میری سلطنت میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں تمام کے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور اس کام کے لیے خصوصی عملہ مامور کر دیا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ہر طرف جاسوسوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران اور والدہ یکبر اور دیگر اہل خانہ سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا۔ زیادہ عرصے تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی عقابی نظروں سے چھپا رکھنا ممکن نہیں، ناممکن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بناؤں اور صندوق کے اوپر اس پر لال رنگ کی پالش کروں اور بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی ڈیوٹی لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے چل کر صندوق کو دیکھتی رہیں۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں پر خادمیں اور ملکہ لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ جب ملکہ کی نظر اس صندوق پر پڑی تو ملکہ نے صندوق کو کھولا اور دیکھا کہ اس میں ایک خوبصورت بچہ کھیل رہا ہے جس نے اپنا انگوٹھا منہ میں لیا ہوا ہے۔ ملکہ اس کو دیکھ کر خوش ہوئی اور اس کے دل میں ماں کی ممتا جاگ اٹھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ملکہ کے دل میں سوچ آئی کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں اس کو اپنا بیٹا بنا لیتی ہوں۔ مگر نجومیوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے جو فرعون کی سلطنت کو ختم کر دے۔ فرعون کی بیوی نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور فرعون تیرے بعد یہ دوسرا بادشاہ بن جائے۔ ملکہ نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معنی یہ ہیں کہ پانی سے نکلا ہوا بچہ۔ جب میرے رب کی رضا بھی یہی تھی تو پھر فرعون لعنتی کیا کر سکتا تھا۔ ملکہ نے بچے کو دودھ پلانے کا کام شاہی دائیوں کی سپرد کر دیا، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے محل میں جا کر ملکہ سے کہا میں ایک آیا کا انتظام کر سکتی ہوں، وہ نہایت خوبصورت اور تندرست عورت ہے۔ ملکہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ اس عورت کو فوری پیش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی ماں کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کا دودھ پی لیا اور اس خاتون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائی مقرر کر دیا گیا۔ مگر میرے رب کی رضا کچھ اور ہی تھی۔ فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے ہاتھوں پرورش پائی، اور تجھے معلوم ہے ہم تجھ پر پہلے بھی ایک مرتبہ احسان کر چکے ہیں۔ ہم تجھے بتاتے ہیں اس وقت کیا ہوا تھا۔ ہم نے تیری ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی۔ ہم نے اسے سمجھایا تھا کہ بچے کو اس صندوق میں ڈال دیں اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دیں۔ دریا اسے کنارے پر دھکیل دے گا، پھر اسے اٹھا لیا جائے گا۔ یہ الفاظ قرآن پاک کی ایک سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت کلیم اللہ کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کی
کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ نکال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلالی نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کے ذکر کے صدقے بیت القدس والوں کی مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔